درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم: الا ان الدنیا ملعونۃ وملعون ما فیها الا ذکر اللہ وما والاه عالم او متعلم او كما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم: صدق رسوله النبی الکریم الامین ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ذوق شوق محبت سے ایک بار درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العالمین ہمارے رب اور پروردگار ہیں۔ اس ذات عظیم نے ہماری تخلیق کی، ہمیں پیدا فرمایا۔ یہ نہیں ہے کہ ہم خود بخود آ گئے، خود بخود بن گئے، خود بخود ہمارا وجود تیار ہو گیا، ایسے نہیں میرے پیارے۔ اللہ ہی نے ہمیں تخلیق فرمایا۔ ماں کے پیٹ میں اس نے ہمارا نقشہ بنایا۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ جس طرح چاہتا ہے نقشے بناتا ہے ماں کے پیٹ میں۔ انسان کا جسم جب تیار ہو جاتا ہے تو پھر اس میں روح پھونکتا ہے۔ یہ پاؤں کے تلووں سے گردن تک یہ تخلیق اللہ کے امر سے ہوتی ہے۔ اللہ حکم دیتے ہیں، اللہ کے حکم کے اوپر فرشتے مامور ہوتے ہیں،
اور اس حصے کو اللہ کے حکم پر تعمیر کیا جاتا ہے، بنایا جاتا ہے، اس کی تخلیق ہوتی ہے۔ گردن سے اوپر کا جو حصہ ہے جس میں سر ہے، کان ہیں، آنکھیں ہیں، ناک ہے، رخسار ہیں، گالیں، ہونٹ، یہ حصہ اللہ اپنے فرشتوں کو کہتا ہے اب ایک طرف ہو جاؤ، یہ میں اپنے دست قدرت سے بناؤں گا۔ یہ شرف صرف اللہ نے انسان کو عطا فرمایا ہے، کسی اور کو نہیں۔ یہ شرف جتنی مخلوقات اللہ نے پیدا کی، حتیٰ کہ فرشتے بھی اللہ نے پیدا فرمائے، تو اللہ رب العالمین کا حکم چلا، کن 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 کا معنی وجود میں آ جا، ہو جا۔ اللہ نے ارادہ کیا اور ساتھ فرمایا کن، اور جس طرح اللہ کا ارادہ تھا اور جیسے تھا ویسے وہ چیز وجود میں فوراً آ گئی، اس میں کوئی تاخیر نہیں، اس میں وقت نہیں لگا، گھنٹے نہیں لگے، دن، مہینے، سال نہیں لگے، بلکہ میرے رب کا حکم چلا اور فوراً وہ چیز جس کا میرے رب نے ارادہ کیا فوراً وہ چیز وجود میں آ گئی۔ لیکن انسان کو اللہ نے بڑے تحمل سے پیدا فرمایا، کون نہیں فرمایا، کون نہیں فرمایا۔ آدم کو کون سے پیدا نہیں کیا، یعنی اللہ نے ارادہ فرمایا ہو اور فوراً کہہ دیا ہو کن اور آدم وجود میں آ گیا ہو، ایسے نہیں۔ بڑے تحمل سے اللہ نے حضرت آدم کو پیدا فرمایا، بڑے تحمل سے۔ اور اسی طرح پھر حضرت آدم کی جو اولاد اور ذریت ہے وہ بھی کون سے نہیں، تحمل سے اللہ پیدا فرماتے ہیں۔ تو جب گردن سے نچلا حصہ تیار ہو جاتا ہے اللہ رب العالمین کے حکم سے، تو گردن سے اوپر کا حصہ جس میں انسان کا چہرہ بھی ہے، سر بھی ہے، کان بھی ہے، ناک بھی ہے، آنکھیں بھی ہیں، ہونٹ بھی ہے، رخسارے بھی ہیں، یہ کتنی عظیم نعمتیں ہیں۔ اللہ فرشتوں کو فرماتا ہے کہ اب تم ایک طرف ہو جاؤ، یہ میں اپنے دست قدرت سے بناؤں گا۔ انسان کی یہ تخلیق اللہ خود فرماتے ہیں۔ جب اس کا یہ سر اوپر کا حصہ اللہ اپنی دست قدرت سے تخلیق فرما لیتے ہیں تو فوراً وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، پھر خود اس میں روح پھونکتے ہیں، خود اس میں روح ڈالتے ہیں۔ فرشتوں کو نہیں کہتے اس میں روح ڈال دو، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اللہ رب العالمین خود بذات خود جل جلالہ اس میں روح پھونکتے ہیں، روح ڈالتے ہیں۔ یہ ہے جس کی وجہ سے انسان کو اللہ نے عظمت اور شرافت سے نوازا، اور اس کو اشرف المخلوقات کا لقب دیا گیا کہ ساری مخلوقات میں انسان جو ہے یہ اشرف ہے، اعلیٰ ہے، اکرم ہے، عرفہ ہے۔ مخلوقات سب میں اللہ نے انسان کو شاہ بنایا۔ آپ دیکھ لیں زمین پہ انسان کی شاہی ہے، کسی اور مخلوق کی شاہی نہیں، انسان کی شاہی ہے۔ اللہ نے انسان کو تمام مخلوقات پر حاوی بنایا۔ سمندری مخلوق ہے
تب بھی انسان کو اس پہ قدرت دی، بری مخلوق ہے انسان کو قدرت دی، جنگلی مخلوق ہے انسان کو اس پہ قدرت دی۔ شیر انسان کو قید میں نہیں رکھتا، انسان شیر کو قید میں رکھتا ہے۔ انسان کو اللہ نے قدرت دی ہے، انسان کو اللہ نے پوری کائنات کا شاہ بنایا۔ تو میرے پیارے، حدیث میں آتا ہے اسی وجہ سے کہ یہ تخلیق میرے رب نے اپنے دست قدرت سے کی ہے۔ جتنی بڑا گناہگار ہوگا، ایک مسند امام اعظم میں ایک حدیث ہے کہ جب سارے جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے اور جنت جہنم سے جو ایمان والے فاسق فاجر ہوں گے ان کو بھی نکال لیا جائے گا۔ جنت اور جہنم کے درمیان میں ایک نہر ہے جس کا نام حیوان ہے، حیوان۔ تو جو ایمان والے فسق اور فجور کی وجہ سے، اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے تو اللہ جب چاہے گا ان کو نکالے گا، کیونکہ کلمے نے انسان کو جہنم میں نہیں رہنے دینا۔ یہ کلمہ بہت طاقتور کلمہ ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اخلاص اور خلوص سے لا الہ الا اللہ پڑھا اس پر اللہ نے دائمی ابدی جہنم کو حرام کر دیا ہے۔ عارضی جائے گا، وہ بھی تطہیراً، اس کی صفائی مقصود ہوگی۔ وہ گناہوں کا زنگ، گناہوں کی آلودگی، گناہوں کی میل اور کچیل جو دلوں پر چھا چکی ہوگی اور جس کی وجہ سے دل سیاہ ہو چکے ہوں گے، اس کا تزکیہ تو یہاں کرنا تھا دنیا میں کہ لا الہ الا اللہ پڑھے اور کثرت سے پڑھے۔ یہ دلوں کے زنگ کو اتارتا ہے، دلوں کی میل کو دور کرتا ہے، گناہوں کی میل کو اتار پھینکتا ہے۔ لیکن یہاں تو غافل رہا، کلمہ تو پڑھا، غفلت میں زندگی بسر کی، غفلت میں زندگی گزاری۔ تو میرے پیارے، حق تعالی شانہ نے قرآن کریم میں توجہ دلائی ہے، فرمایا سمجھدار عقل مند انسان وہ ہے جو دنیا میں موت سے پہلے اپنے دلوں کو صاف کر لے گناہوں کی میل سے۔ گناہوں کی میل سے دلوں کے اندر جو زنگ آیا ہے، دل سیاہ ہو چکے ہیں، تو دنیا کے اندر موت سے پہلے یہ زنگ ہم خود اتار سکتے ہیں۔ میرے اور آپ کے اختیار میں ہے، میرے اور آپ کے اختیار میں ہے کہ کسی کامل اللہ والے کے ہاتھ میں بیعت کر کے اور ذکر سیکھ کے اللہ کا ذکر دوام کے ساتھ کرتا رہے تو یہ دلوں کا زنگ اترتا رہے گا۔ جب مرے گا تو دل بالکل پاک اور صاف ہوں گے۔ اب اس کو جہنم میں، چونکہ کلمہ پڑا ہے، کلمے والے پر جہنم اللہ نے حرام کی ہے، تو اس نے جہنم میں تو جانا تھا تطہیراً، صفائی کے لیے، لیکن اب تو صفائی کی ضرورت ہی نہیں۔ یہ تو اپنے دلوں کو صاف کر کے اپنے رب تعالیٰ کے حضور میں پہنچا ہے۔ فرمایا قد افلح من تزکا، تحقیق کامیاب رہا وہ شخص جس نے دنیا میں اپنا تزکیہ کیا، اللہ کا نام لیتا رہا، وذکر اسم ربہ، اپنے پروردگار کا نام لیتا رہا اور نماز کثرت سے پڑھتا رہا، تو فرمایا یہ کامیاب رہا۔ اس کو جہنم میں نہیں جانا پڑے گا، اس نے جہنم سے اپنے آپ کو دور کر لیا۔ فمن زحزح عن النار
وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ فرمایا جس نے اپنے آپ کو جہنم سے دور کر لیا، تو دور کیسے ہوا؟ دنیا میں اپنا تزکیہ کیا اس نے، کامیاب رہا۔ تو فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جس نے اپنے آپ کو جہنم سے دور کر لیا اور جنت میں داخل کیا گیا، فرمایا یہ کامیاب ہے، فقد فاز، یہ کامیاب۔ اب قرآن کریم نے کامیاب کس کو کہا؟ جو جہنم میں جانے سے بچ گیا اور سیدھا جنت میں چلا گیا، فرمایا یہ انسان کامیاب ہے۔ اور ہمارے ہاں کامیابی کا معیار جس نے اعلیٰ اور عمدہ مکان بنا لیا، اعلیٰ عمدہ سواری لے لی، اعلیٰ جناب اس نے پراپرٹی بنا لی، فرمایا بڑا کامیاب ہے، بہت جائیداد بنائی ہے۔ بھائی بنائی ہے تو پھر ہے کہاں؟ اللہ کے ولی قرآن کریم نے فرمایا کامیاب یہ معیار نہیں ہے جو تم سمجھتے ہو، جس نے پراپرٹی واہ واہ بنا لی، رقبہ اور زمین واہ واہ بنا لی، اور جناب پیسہ بینک بیلنس واہ واہ بنا لیا، اور میں یہ کامیاب نہیں، یہ خسارے میں ہے، یہ خسارے میں ہے۔ اس کے ساتھ کوئی چیز ساتھ نہیں جائے گی، زمین ساتھ نہیں جائے گی، پراپرٹی ساتھ نہیں جائے گی، بینک بیلنس یہاں پڑا رہے گا، قبر میں ساتھ نہیں جائے گا، سواری یہاں ساتھ نہیں جائے گی، حتیٰ کہ جس مال کو کمایا اور اس مال سے جو تن کے وجود کے کپڑے لیے، وہ کپڑے بھی اتار لیے جائیں گے، خالی ہاتھ قبر میں جائے گا، اور قبر میں ایمان جائے گا، قبر میں کلمہ جائے گا، قبر میں قرآن پاک جائے گا، قبر میں نماز جائے گی۔ کبھی آپ نے یہ نہیں سنا قاری صاحب فوت ہو گئے، قرآن پاک پیچھے رہ گیا ہے، وارثوں میں تقسیم ہوگا۔ کبھی آپ نے یہ نہیں سنا میرے پیارے کہ فلاں آدمی 50 60 70 سال زندگی بسر کر کے چلا گیا اور اس نے 60 70 سال میں کوئی نماز قضا نہیں کی تھی، اب وہ فوت ہو گیا، نمازیں پیچھے چھوڑ گیا ہے، وارثوں میں تقسیم ہوگی۔ کبھی آپ نے نہیں سنا تہجد پیچھے چھوڑ گیا ہے، کلمہ پیچھے چھوڑ گیا ہے۔ یہ وہ اعمال ہیں جو انسان کے ساتھ قبر میں جائیں گے، اور انسان کے ساتھ میدان حشر میں، انسان کے ساتھ پل صراط پہ، انسان کے ساتھ میزان عدل پہ، اور انسان کے ساتھ جنت میں جائیں گے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، تو کامیاب وہ ہے جو جہنم سے بچ گیا، جہنم سے دور ہوا اور جنت میں داخل کیا گیا، فرمایا یہ کامیاب ہے، یہ کامیاب ہے۔ اور جو جہنم میں چلا گیا وہ ناکام، خواہ وہ ایمان والا ہے، معلوم نہیں کتنا عرصہ جہنم میں رہنا پڑے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل امین عرش رحمان کے سامنے سر بسجود ہوں گے، عرض کریں گے یا حنان، اے رب العالمین، اے رحم الراحمین، جہنم میں ایک تیرا بندہ ہے جو ہر آن، ہر گھڑی، ہر ساتھ لحظہ بلحظہ تجھے پکار رہا ہے، اور تیرے ان دو ناموں سے پکار رہا ہے، یا حنان و یا منان۔ سب کہہ دو یا حنان و یا منان۔ یہ آخری جہنمی جو جہنم کے اندر ہے، سارے جہنم سے ایمان والے نکال کر نہر حیوان میں ان کو نہلا کر صاف ستھرا کر کے جنت میں بھیج دیا گیا، لیکن یہ ایک شخص اللہ رب العالمین جبریل امین سے کہیں گے ارفع راسک، اے جبریل سر اٹھا۔ حضرت جبریل سر اٹھائیں گے، اللہ فرمائیں گے جا، جو جہنم کا داروغہ ہے، مالک، جہنم کا داروغہ، فرشتہ، جہنم کا نظام جس کے ہاتھ میں اللہ نے رکھا ہے، اس کا نام ہے مالک۔ اللہ فرمائیں گے مالک کے پاس جا، اس کو کہے کہ اس بندے کو نکال کے تیرے حوالے کرے۔ حضرت جبریل امین جائیں گے،
مالک کو کہیں گے، رب العالمین کا پیغام دیں گے کہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ یہ بندہ جو یا حنان یا منان کہہ کر مجھے پکار رہا ہے، اس کو نکالو اور نکال کے میرے حوالے کرو، میں اس کو رب العالمین کے ہاں پیش کروں گا۔ تو وہ داروغہ جہنم کا پوری جہنم کا وزٹ کرے گا، پوری جہنم کا، اوپر نیچے ساری، تو اس کو وہ بندہ کہیں نہیں ملے گا۔ وہ بہر آ کے جبریل امین سے کہے گا کہ اے جبریل، آواز تو سنائی دے رہی ہے یا حنان یا منان، یا حنان یا منان، لیکن وہ بندہ مجھے ملا نہیں۔ جہنم کے نہ اوپر طبقے میں ہے، نہ نچلے طبقے میں ہے، نہ درمیانی طبقے میں، کہیں نہیں ملا۔ تو جبریل امین واپس آ کر رب العالمین کے عرش رحمان کے سامنے سر بسجود ہوں گے۔ تو اللہ رب العالمین جبریل امین سے کہیں گے ارفع، سر اٹھا، کیا بات ہے، اس بندے کو کیوں نہیں لایا؟ جبریل امین عرض کریں گے یا باری تعالیٰ، میں نے مالک کو جا کے پیغام دیا اور مالک نے پوری جہنم چھین لی، یہ تیرا بندہ اس کو کہیں نہیں ملا جہنم میں۔ رب العالمین فرمائیں گے جا اب مالک سے کہے فی قار قضا و قضا، فی زاویت قضا و قضا، اس کو جا کے پیغام دے کہ جہنم کے نچلے طبقے میں گہرائی میں فلاں کھائی کے اندر پڑا ہوا ہے، فلاں کونے میں پڑا ہوا ہے، وہاں جا کے دیکھے۔ تو حضرت جبریل امین جائیں گے، مالک فرشتے سے کہیں گے، وہ مالک فرشتہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے جہنم کے جس کونے کے بارے میں، جس کھائی کے بارے میں حق تعالیٰ فرمائیں گے وہاں جائے گا۔ تو وہاں جب جائے گا میرے پیارے، تو سانپ اور بچھو اس کو اپنے ایسے لپیٹ میں لیے ہوئے ہوں گے، اور اس کے پاؤں گردن سے لگے ہوئے ہوں گے، جکڑا ہوا ہوگا زنجیروں کے ساتھ، اغلال اور سلاسل کے ساتھ، سانپ اور بچھو کی لپیٹ میں۔ تو وہ جا کے ایسے پاؤں سے پکڑے گا، جیسے آپ روٹی کے اوپر کویلیاں آ جاتی نا، تو اس کو ہم اچھاڑتے ہیں، کویلیاں نیچے گرتی ہیں، تو ایسے اوپر کر کے ایسے کرے گا، وہ سانپ بچھو جہنم کے گر جائیں گے، وہ جل کے سیاہ کوئلے کی طرح ہو چکا ہوگا، اس کو باہر لائیں گے، جبریل امین کے حوالے کریں گے، جبریل امین اس کو نہر حیوان پہ لے جائیں گے، نہر حیوان پہ اس کو غسل دیں گے۔ اللہ نے اس نہر کے پانی میں یہ خاصیت رکھی ہے کہ داغ دھبے جہنم جیسی آگ کے داغ دھبے بھی اتر جائیں گے، یہ معلوم نہیں ہوگا کہ یہ جلا ہوا ہے، ایسے صاف ستھری جلد۔ تو رب العالمین کے ہاں اس کو پیش کیا جائے گا، تو رب العالمین فرمائیں گے کہ اے میرے بندے، تو نے میرا کلمہ پڑھا تھا لا الہ الا اللہ، اور زندگی بھر تو نے کوئی نیکی نہیں کی تھی، میں نے اس کلمے کی وجہ سے میں نے تجھے معاف کیا، اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو میرے پیارے، اللہ رب العالمین کا ایک نظام ہے، یہ نہیں ہے کہ ہم یہاں آ گئے اپنی مرضی سے زندگی گزاریں، نہ حلال کی پرواہ، نہ حرام کی پرواہ، نہ رشتوں کی پرواہ، نہ ہمسائے کی پرواہ، نہ بڑے کی پرواہ، نہ چھوٹے کی پرواہ۔ ایک نظام اور ایک قانون، اور اللہ نے ہمیں احکام دیے ہیں، ان احکامات کے ہم مکلف ہیں۔ جو آدمی اللہ تعالیٰ کے حکموں کو سامنے رکھ کے زندگی گزارے گا، صبح شام دن رات، میرے پیارے، موت کے وقت اللہ اس کو کلمہ بھی نصیب فرمائیں گے، اور جب قبر میں جائے گا، قبر جانے سے پہلے جنت کا باغ بن چکی ہوگی، قبر سے استقبال شروع ہو جائے گا، قبر سے اعزاز و اکرام کی بارش ہو جائے گی۔ تو قبر تو قریب ہے میرے پیارے، میری اور آپ کی قبر دور تو نہیں ہے، قبر تو جو دنیا میں آیا ہے اس کی قبر قریب ہے۔ کوئی شہر ایسا نہیں، کوئی گاؤں ایسا نہیں، کوئی بستی ایسی نہیں جس کے ساتھ قبرستان نہ ہو،
جہاں بھی انسان بستے ہیں وہ اپنے لیے ساتھ ہی قبرستان کی جگہ الگ کر کے رکھتے ہیں، کیونکہ مجھے اور آپ کو اس بات کا یقین ہے کہ ہم نے یہاں نہیں رہنا، ہم نے یہاں سے جانا ہے۔ میرے پیارے، جب جانا ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اس ہمیشہ کی زندگی کے لیے ہم نے اپنے ساتھ کون سا سامان سفر لیا ہے؟ مال تو یہاں رہ جائے گا، زمینیں تو یہاں رہ جائیں گی، پراپرٹی تو یہاں رہ جائے گی، دکانیں یہاں رہ جائیں گی۔ ارے جس چیز پہ میں محنت کیے جا رہا ہوں یہ تو میرا سامان سفر نہیں ہے۔ میرا سامان سفر تو قرآن پاک ہے۔ میرا سامان سفر مرنے کے بعد کلمہ ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے، یہ سامان سفر ہے۔ اب ہم میں سے ہر ایک کو ہم سب دیکھیں اپنے اپنے گریبان کی طرف کہ آیا میں نے موت کے بعد والی زندگی کے لیے جو چیز میرے ساتھ جائے گی، نماز میں کتنا پڑھتا ہوں، نماز میرے ساتھ جائے گی، میں قرآن کریم روزانہ کتنا پڑھتا ہوں، قرآن کریم میرے ساتھ جائے گا، میں کلمہ کتنا پڑھتا ہوں، کلمہ میرے ساتھ جائے گا، میں درود پاک کتنا پڑھتا ہوں، درود پاک میرے ساتھ جائے گا، میں نمازیں کتنا پڑھتا ہوں، میں روزے کتنا رکھتا ہوں، میں صدقہ خیرات کتنا کرتا ہوں، یہ اعمال میرے ساتھ جائیں گے تو صبح بھی آدمی ذرا سوچ لے، شام کو بھی سوچ لے، رات کو بستر پر آتے ہوئے سوچ لے۔ سو رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ سونا ایسا ہو کہ پھر میدان حشر میں کھڑا ہو۔ دیکھو بعض دفعہ انسان بستر پہ آتا ہے، رات کو سوتا ہے، صبح اس کی روح ہی نکل چکی ہوتی ہے، اب یہ کب اٹھے گا؟ میدان حشر میں کھڑا ہوگا۔ تو میرے پیارے، ہم سب اس بات کے محتاج ہیں، اس زندگی پہ نظر مت رکھیں، یہ دھوکے والی زندگی ہے، یہ دھوکے والی زندگی، عارضی زندگی۔ میرے اور آپ کے پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے درخواست کیا کرتے تھے، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ۔ یہ کون ہے جس کے لیے میرے رب نے کائنات بنائی، جس کے لیے میرے رب نے آسمانوں کو بلندی دی، زمینوں کو بستی عطا فرمائی، چاند سورج کو اللہ نے نور اور ضیاء عطا فرمایا، جس کی خاطر میرے رب نے جہنم کو پیدا کیا، جنت کو پیدا کیا۔ ایسا عظیم الشان اللہ کا نبی وہ اس دنیا میں آ کر کیا کہتے ہیں؟ اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اے اللہ مجھے دنیا کا عیش نہیں چاہیے، مجھے مرنے کے بعد والی زندگی کا عیش چاہیے۔ دنیا کا عیش کب تک ہے؟ مجھے فراوانی مل جائے، پیسہ آ جائے، گاڑی آ جائے، مکان آ جائے، ارے میں کب تک رہوں گا؟ یہ تو سوچے نا، کب تک میں رہوں گا؟ آج نہیں کل جانا ضرور ہے۔ تو میرے پیارے، جو موت کے بعد والی دائمی زندگی ہے اس کے لیے ہم صبح بھی سوچیں، شام بھی سوچیں، دن بھی سوچیں، رات بھی سوچیں۔ اللہ ہم سب کو فکر آخرت عطا فرمائے، اور جس مقصد کے لیے اللہ نے مجھے اور آپ کو تخلیق فرمایا وہ رب العالمین کی عبادت و بندگی ہے۔ 24 گھنٹے اللہ کی عبادت اور بندگی میں ہمیں رہنا چاہیے، اللہ ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد